ثناء اللہ بلوچ صاحب، پچھلے سال 2023 میں جب آپ بلوچستان اسمبلی کے ممبر تھے تو بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، آپ نے پیش کی تھی، متفقہ طور پہ یونینمس اڈاپٹ ہوئی تھی. تو قرارداد نمبر 159 17 فروری 2023. میں ساری قرارداد نہیں پڑھتا، اس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کو یقینی بنایا جائے. ٹھیک ہے جی. سیکٹری تھے جو بلوچستان اسمبلی کے طاہر شاہ کاکڑ صاحب، ان کے دستخط بھی ہیں. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا، یہ قرارداد آپ ہی کی ہے نا، اور آپ اس کو ابھی تک اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حامد میر صاحب، میں نہ صرف اس قرارداد کو اون کرتا ہوں بلکہ میں نے بلوچستان اسمبلی میں تو ویسے تو میرے کوئی 40-45 کے قریب قرارداد ہیں، لیکن 23 قراردادیں ایسی ہیں جو بلوچستان کے بنیادی جو اس جھگڑے سے متعلق ہیں، جس میں سی پیک ہے، ریکودک ہے، سندک ہے، بلوچستان کی گیس ہے، اس کی جو ہماری گیس کی جو پرانی آپ کے اوپر 7-8 ہزار بلین پیسے رہتے ہیں، سبسڈیز ہے، یہ اس کے متعلق میں نے بڑی تفصیلی، اور میں یہ سمجھا بھی یہی تھا. میری غلطی جب ہوئی میں صوبائی اسمبلی میں آیا، میں سمجھا کہ شاید صوبائی اسمبلیاں امپاورڈ ہیں آج 2010 کے بعد 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی اسمبلی کی قرارداد کو وفاق میں اہمیت دی جائے گی. یہ قرارداد جو پرٹیکولرلی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بنیاد پر میں لے آیا، میرا اپنا تجربہ اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے کا رہا ہے، سری لیون سے رہا ہے، صومالیہ میں رہا ہے، کینیا میں رہا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ نیگوشیشن کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بیسس پہ کریڈیبل لوگوں کی کمیٹیاں اور کمیشنیں بناتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اسمبلیوں پہ لوگوں کا اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے، بے شک میں اسمبلی کا ممبر تھا، میں حکومت کا ممبر نہیں تھا. میں نے اسمبلی کا ہم نے بڑا اچھا پراپر استعمال کیا، سردار اختر مینگل صاحب نے کیا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، بلکہ رانا صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب آخر میں وزارت نہیں لے رہے تھے. مسلم لیگ والے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، انہوں نے منتیں کی کہ جی آپ ضرور ایک وزارت لے لیں، یا تو اچھی سی وزارت دے دیں گے آپ خود. تو ہم نے کبھی وزارتوں کے لیے آپ ذرا اس قرارداد پہ آ جائے نا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرارداد پہ اگر عمل درآمد کرنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا. بالکل، میں اس قرارداد کو آج بھی اون کرتا ہوں. اس کے جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، جو بھی مسلمہ اصول بنتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے، یہ بلوچستان کے واحد مسئلے کا حل ہے. کوئی بھی بلوچ چاہے اس نے لاٹھی بنائیں تو کیسے بنائیں، اس کو کیسے بنائیں؟ اس کو جی وفاق، یہ آپ دیکھیں اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو کہے، کیونکہ جھگڑا وفاق کے ساتھ ہے. وفاق میں یہ سارے ادارے شامل ہیں جو آج اپیکس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. اس قرارداد کو یہ بیس بنا کے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومتوں اور متعلقہ اداروں سے رجوع کرے کہ وہ بلوچستان میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے. تو اس لیے آج کی اپیکس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی تھی. آپ نے کہا ہم نے اس میں نہیں بیٹھنا اجلاس. تو بنائے وہاں پہ بیٹھ شام کو رات کو 12 بجے ہی ہم کوئی حاکم اور محکوم والے طریقہ کار نہ کریں. کوئی ڈاکانے والی بھی 2 دن پہلے جب کوئی پیغام بیچتے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے. بلوچستان کی ایک سنجیدہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، گو کہ ہم سے ہماری اعتراضی چین لی گئی ہے، لیکن بلوچستان کے اس ایسے معاملے کو اتنی غیر سنجیدہ طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا. ایپیکس کمیٹیوں کوئی بھی ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن جو بھی انسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ جو باتیں ہوئی ہیں، اب آپ وفاق میں جائیں، مشترکہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اس قرارداد کو وہاں پیش کریں. اس کی بنیاد پر دیکھیں، میں نے جو کہا تھا رپورٹ، آج کی اسمبلیاں تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی وہ قبولیت کھو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن اس وقت اگر پھر بھی یہ پارلیمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، اس میں مقامی لوگ ہوں، ریٹائرڈ لوگ ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، تمام صوبوں سے اس میں لوگ اچھے سے کریڈیبل شامل کریں، وہ آواز دیں. جو پہاڑ پہ اس کو بھی کہیں گے بھائی ہم نے تم سے بات کرنی ہے، تم غلط رستے پہ ہو. لیکن پہاڑ والے جو ہیں ان کو چھوڑ دینا، کیونکہ پہاڑ والے تو نہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہے، نہ ہی حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا آئیڈیا ہے، اس پہ بڑی بات ہوتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا. یہ پاسبل ہے؟ یہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ہاں کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے. نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے، وجہ ہے اس کی، یہ جو بچے غائب ہیں، بچے گم گئے ہیں، اس میں بہت سارے بچے جو ہے نا مارے گئے ہیں. اب وہ مارے گئے ہیں تو وہ کوئی اون کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوگا. یہ ایک بات آ جائے گی کہ پھر جب آپ سچ کہیں گے نا، سچ کہیں گے تو پھر وہ بچہ یا رانا صاحب لے گئے یا کامران لے گئے یا میر صاحب لے گئے، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ بچہ کس نے اٹھایا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، اس کی انلیگل ڈیٹینشن ہے، 15 سالوں سے ڈیٹینشن ہے، تو اس کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس پہ کامران صاحب ایک بڑا سمپل فارمولہ ہے ہمارا آزمایا ہوا کہ مسنگ پرسن کو ریکور کر لیں اور اس کے بعد معاملے کو چھوڑ دیں.
یہ نہ اس چکر میں نہ پڑے کہ کس نے اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے گا، معاملہ ختم اس میں آپ کو 4 کیٹیگریاں بنانی پڑیں گی. اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کیٹیگری بنانی پڑے گی. اس میں کچھ لوگ گرے ہیں، وہ کیٹیگری بنانی پڑے گی. کچھ بلیک ہیں، وہ کیٹیگری. کچھ جو ہے وائٹ ہیں، ان کو میری شرارت پہ، ان کی شرارت پہ، آپ کی شرارت پہ، کسی کے کہنے پہ اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد سے مسنگ ہے. وہ پولیٹیکل اس کے پیچھے معاملات ہیں اور الٹیمیٹلی ان کے گھر کے لیکن لوگ جو ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں صرف یہ ایک معاملہ تو نہیں آئے گا، اور بہت سے معاملات ہیں، وہ سارے آئیں گے نا اس میں. اس میں کہہ رہا ہوں نا کہ فنڈامنٹل رائٹس فارگیٹ اینڈ فارگیونیس بھی ہے نا اس میں. اس میں دیکھیے میں کہ بچہ اگر ثناء اللہ کا لے کے گئے ہیں، اس کا اپنا بھائی بھی لے گئے تھے، پوچھ لیجئے. تو وہ کامران صاحب وکیل تھے. آپ وکیل تھے، آپ نے ریکور کرا دیا. تو وہ اب ثناء اللہ کا جو ہے وہ بچے کا تو یا اس بھائی کا تو میں تو معافی نہیں دے سکتا نا، یا ریاست اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو. ایک کمبل پہ جا کے، تعلیم پہ، فیملی پہ جا کے، یا ایک بڑا پولیٹیکل وہ بنانا پڑے گا آپ کو، اسٹیج بنانا پڑے گا، وہاں جا کے معافی مانگنی پڑے گی کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. اچھا، نام نہ بتائیے بھلے. اچھا رانا صاحب آپ بتائیں کہ یہ اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنتا ہے، اس پہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے یہ میرے خیال میں صوبائی لیول پہ اس کا بننا، اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان میں اس وقت بھی ایسے ججز ہیں کہ جو اپنی رائے میں بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، اور بلوچستان کے ہی لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے. اس میں کسی اور جگہ سے لوگوں کو شامل کرنا جو ہے وہ قرین قیاس نہیں ہوگا. تو صوبائی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو تو نہ وفاق کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ یہ ریزولوشن بھیجنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات میں دونوں بھائیوں کی بات سے جو ہے وہ یعنی ریفرنس لیتے ہوئے، دیکھیں یہ ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں اختر مینگل صاحب اس کا حصہ تھے، اور کامران مرتضیٰ صاحب اور ان کی پارٹی بھی، مولانا صاحب بھی اس کا حصہ تھے. انہوں نے، اور خاص طور پہ اختر مینگل صاحب نے، تو کوئی میٹنگ، کوئی اجلاس ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں انہوں نے مسنگ پرسنز کی بات نہیں کی. اور اختر مینگل صاحب اس بات کے اوپر تیار تھے کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں نہیں ہے تو اس کا تو حل پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو بٹھائیں اور بٹھا کے جو ہے نا یہ اس بات کا کوئی حل جو ہے وہ نکال لیں. اس وقت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا تھا. باقاعدہ کیبنٹ کی میٹنگ میں اس وقت جو ہے وہ فوج کے جو سربراہ تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان سے بات یہ باقاعدہ کیبنٹ کی میٹنگ میں کی گئی. معاملہ یہ ہے کہ کمیشن بنایا تھا ہائی کورٹ، جو اختر مینگل ہیڈ کر رہے تھے، ہم ممبر تھے اس کے. جی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ، یعنی اس میں 2 فریق ہیں بلکہ 3 ہیں، تو ان میں سے کوئی فریق بھی پورا سچ نہیں بول رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ اس کا جھوٹ کی ریشو زیادہ ہو، لیکن سارے فریق جو ہے وہ اپنی اپنی بات کو، یہ اس وقت باجوہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جی پچھلی بات کو چھوڑیں، آج سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ بیٹھ کے اس معاملے کو آگے بڑھائیں، اس کے اوپر لیجسلیشن کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے، اپنے حصے کا تعاون ہم کرتے ہیں، باقی بھی کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کو بالکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پیمانے پہ لے کے آگے چلیں. لیکن پھر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر کون جو ہے وہ اس بات کی لیجسلیشن جو ہے وہ لے کے آئے اور اپنے ذمہ یہ بات لے، تو اس سے جو ہے وہ پھر کوئی بھی آگے جو ہے وہ کسی نے قدم سیاسی نہیں بڑھایا. مصلحتیں آڑے آ گئی ہیں.